اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے اجالے، جو کہ یوٹیوب چینل امت کا بھلا کا ایک سلسلے وار اور منفرد پروگرام ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کو دنیا بھر میں بے حد پذیرائی حاصل ہے اور بے شمار لوگ بڑے شوق و شوق کے ساتھ اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، حج کا موسم چل رہا ہے اور جن خوش نصیبوں کو یہ خوشخبری ملی کہ ان کا مکے مدینے کا ویزا آ چکا ہے، تو یقیناً وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج اسی حج کے حوالے سے ہمارے جو پروگرام کا موضوع ہے وہ حج کی ادائیگی اور اس کے جو مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب سے ہم سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین محترم، جب حج کا موسم آتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ جاتے ہیں اور انہیں مدینہ یاد آنے لگتا ہے۔ جب کوئی عاشق رسول کی حاضری روضہ رسول پر ہوتی ہے، ویسے تو ناظرین محترم ہر مسلمان عاشق رسول ہے، ہاں وہ عمل میں کمزور ہو، لیکن میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جب حرمت رسول کی بات آتی ہے، عزت رسول کی بات آتی ہے، تو ہر مسلمان اپنی جان مال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ناظرین محترم، جب حضور کی بارگاہ میں ایک عاشق حاضر ہوتا ہے تو اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ آئیے میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک پاکستان سے حج کی سعادت نصیب ہوئی، حضور کی بارگاہ میں ایک عاشق رسول کی حاضری ہوئی۔ جب آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ مناظر دیکھے تو آپ کا دل ایک دم تڑپ اٹھا اور آپ کے دل سے یہ صدائیں، یہ آواز بلند ہونے لگی۔ آپ نے قلم اٹھایا اور اس آواز کو ڈائری کے اندر قلم بند کر دیے۔ آپ بھی حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں اور یقیناً روضہ رسول پر حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ تو اس عاشق رسول کی جو دل کی آواز تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ ناظرین سے اس صدا کو، اس آواز کو، اس طلب کو میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں۔ تو ناظرین محترم، وہ آواز کیا تھی، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ میرے انگ انگ کو وجد آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ میرے انگ انگ کو وجد آ گیا ہے، کہ منظر مدینے کا کتنا حسین۔ کیا بات ہے کہ نگاہوں نے چومے یہ گنبد مینارے
نگاہوں نے چومے یہ گنبد مینارے کے محراب و منبر کے کیے نظارے، یہ جنت کی کیاری کیا خوب مزہ ہے، یہ منظر مدینے کا کتنا حسین ہے۔ سبحان آگے کیا کہتے ہیں کہ یہاں کوئی روتا تو کوئی تڑپتا، کوئی اپنے دل کا فسانہ سناتا، کوئی یوں ہی تصویر بن کر کھڑا ہے، یہ منظر مدینے کا کتنا حسین ہے۔ سبھی اپنی زبانوں میں کچھ کہہ رہے ہیں، پورے دنیا سے ہر زبان کا فرد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جب اس عاشق رسول نے دیکھا اور ان تمام لوگوں پر نظر پڑی تو کیا ان کے دل نے یہ کہا کہ سبھی زبانوں میں کچھ کہہ رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، کہ صدقہ جہاں کا یہاں بٹ رہا ہے، یہ منظر مدینے کا سبحان اللہ کتنا حسین ہے، سبحان جو اللہ۔ لینا ہے۔ اب شاعر کیا فرماتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ انہوں نے اپنے لیے کیا مانگا۔ ناظرین محترم، شاعری کری نہیں جاتی، شاعری ہو جاتی ہے۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ جذبات کی بات ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں جو لینا ہے لے لے مدینے سے نافی، جو لینا ہے لے لے مدینے سے نافی، وہ مل جائیں، وہ مل جائیں مجھ کو یہی ہوگا کافی۔ سبحان اللہ، مجھے دیکھ لیں۔ ناظرین محترم، وہ منظر یاد کریں جب ہم کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور ہماری توجہ، ہماری نگاہیں اس طرف ہوں کہ کسی طرح وہ بادشاہ، وہ وزیر ایک نظر ہم پہ ڈال لیں، تو دیکھیں ایک عاشق رسول کی کیا سوچ ہے، مجھے دیکھ لیں پاس ان کے کھڑا ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، یہ بڑے سمل عشق میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں، کبھی توجہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اس کو سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا عشق رسول دل میں پیدا ہوگا کہ واقعی یہ دل کی دنیا باغ باغ ہو جائے۔ آئیے ناظرین محترم، پروگرام شریعت کے اجالے میں باقاعدہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں نہایتی واجب الاحترام جناب محترم مفتی افضل مدنی اختاری شاذلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، شکر۔ مفتی صاحب، حج کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے ناظرین کی طرف سے کچھ حج سے متعلق سوال و جواب سوال ہمیں موصول ہوئے ہیں، جو کہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شوال کا چاند حرم شریف میں دیکھنے سے حج کے فرض ہونے کا کیا حکم ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات رمضان المبارک میں عمرے کی ادائیگی کے لیے لوگ
فرزندان توحید مکہ مکرمہ حاضری دیتے ہیں تو انہیں قیام طویل ہو جاتا ہے تو مکے میں شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، اور شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ جو ہیں 3 مہینے یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو حج کی پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ تو اب یہ ایک شرط تو پائی جا رہی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کسی نے فرض حج ادا کر لیا ہے، اب اگر وہ ماہ رمضان میں، شوال میں جتنے عمرے کرنا چاہے کرے، کیونکہ ایک مرتبہ اس کی فرض حج کی ادائیگی ہو گئی، تو اب جو ہے شوال کا چاند، ذی قعدہ کا، ذی الحجہ کا وہاں پہ دیکھ بھی لیتا ہے ان حج کے مہینوں میں، تو اس پہ حج لازم نہیں ہے کیونکہ اس کا فرض ادا ہو چکا ہے۔ اب ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے ابھی تک فرض حج ادا نہیں کیا اور اس کو ماہ شوال کا چاند مکہ مکرمہ میں نظر آ جاتا ہے، یعنی اس کی موجودگی میں ماہ شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو اب جو ہے اگر یہ ایک شرط تو جو وہاں پہنچنے کی تھی وہ تو پائی گئی، لیکن جو بقیہ شرطیں ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ اب اگر کوئی شخص وہاں مطلب باقی دن جو حج کے ایام ہیں ان تک رہنے، حج آنے تک رہنے کے ابھی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اتنا اس کے پاس اخراجات موجود نہیں ہیں کہ وہ ان اخراجات کو پورا کر سکے، یا گھر والوں کے لیے اس کے اخراجات اور خرچے کے معاملات میں تنگی پیش آئے گی، یا اسی طریقے سے وہاں پہ اتنا یعنی حج شروع ہونے تک ٹھہرنا اس کے لیے قانونی طور پر بھی جو ہے وہ درست نہیں، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، تو یا تو یہ جو ہے وہ اپنے ویزے کو حج کا ویزا لگوائے، یا اگر مطلب یہ کہ اس کو یہ دیگر شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر حج فرض نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے اخراجات، گھر والوں کے بھی معاملات، اخراجات پورے ہوں اور اس کا بھی یہاں کا خرچہ پورا ہو، تو یہ تمام شرائط اگر پائی جائیں گی تو حج فرض ہوگا، ورنہ اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے جواب سماعت فرمایا، تو آپ اس پروگرام کو توجہ کے ساتھ دیکھتے رہیں اور ثواب کی نیت سے اس پروگرام کو دنیا بھر میں شیئر کر دیں۔ آئیے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ استطاعت نہ رکھنے والے کا حج فرض ہوتا ہے، یعنی حج فرض ادا ہوتا ہے یا نفل؟ یہ غالباً سوال جو ہے وہ سائل نے تفصیل نہیں بیان کی، تو جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے کسی نے کسی کو حج پہ بھیج دیا اور وہ صاحب استطاعت نہیں تھا، تو اب جو ہے وہ کوئی شخص حج پہ کسی نے، اس کے کمپنی نے، گورنمنٹ کے کسی ادارے نے، یا کسی عزیز دوست نے، کسی بھی مہربان نے مہربانی کی اور کسی کو ایسے غریب شخص کو کہ جس پہ حج فرض نہیں تھا، مالی اعتبار سے وہ استطاعت نہیں رکھتا تھا، اور اس کے لیے حج کا انتظام کر دیا گیا، تو اب اس کا یہ جو حج ادا کیا ہے یہ فرض ادا ہوا یا نفل؟ تو اس کے لیے اگر اس شخص نے، جس نے بھی، کمپنی نے، سرکاری کسی ادارے نے یا کسی مہربان نے اس کے ساتھ مہربانی کی اور اس کو حج پہ بھیجا، تو اگر جو بھی حج کے اخراجات تھے اس کا اس نے اس کو مالک بنا دیا ہے، تو اب جب اس کے پاس یہ حج کے اخراجات یعنی استطاعت ہو گئی اس کو،
یہ اس رقم کا مالک ہو گیا. اب جو اس رقم سے یہ حج ادا کرے گا تو یہ فرض حج ادا ہوگا، اس لیے کہ مالی حیثیت جو تھی اس کی استعداد نہیں تھی مالی اعتبار سے. اب کسی نے اس کی اس حاجت کو پورا کر دیا، اس کو اتنا مال فراہم کر دیا کہ وہ استطاعت حاصل ہو گئی، تو اب جو یہ حج ادا کرے گا یہ فرض ادا ہوگا. اور اگر کسی شخص نے یا کمپنی نے یا ادارے نے اس کے حج کی درخواست اور جو اخراجات تھے، جو رقم تھی حج پہ خرچ ہونے والی، وہ بینک میں جمع کر دی، درخواست اس کی جو ہے مطلب جمع کر دی گئی، اس کو اس رقم کا مالک نہیں بنایا بلکہ اس کے اخراجات پیڈ کر دیے گئے، ادا کر دیے گئے، تو اب یہ جو حج ادا کرے گا اس رقم سے یہ نفل ہوگا. تو اگر کوئی بھی کمپنی، ادارہ یا کوئی بھی شخص کسی کو حج پہ بھیجتا ہے اور وہ اس مالی جو اخراجات تھے وہ اس کو مالک بنا دیتا ہے تو یہ حج ادا کرے گا تو فرض ادا ہوگا. اور اگر اس کو مالک نہیں بنایا، صرف اس کے حج کے اخراجات پیڈ کر دیے گئے، یعنی گورنمنٹ کو بینک کے ذریعے بینک میں ادا کر دیے گئے، اس کو وہ رقم کا مالک نہیں بنایا، تو پھر اب جو یہ حج ادا کرے گا یہ نفل ہوگا. تو ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت اور آسان انداز میں حضرت نے آپ کے اس سوال کا جواب دیا کہ آپ نے بتایا کہ جب ایک آدمی کے پاس استطاعت نہیں، طاقت نہیں ہے حج کرنے کی، اور اگر کوئی کمپنی، کوئی ادارہ انہیں اس حج کے پیسے دے کر اس کا مالک بنا دیتا ہے تو وہ حج کرے گا تو وہ فرض ادا ہو جائے گا. اور اگر وہ اس پیسوں کا انہیں اس رقم کا مالک نہیں بناتا بلکہ بینک میں جمع کرا دیتا ہے اور انتظامات کرا دیتا ہے تو پھر وہ حج نفلی حج ہوگا. تو ناظرین محترم، ایسے پروگرام اور ایسی باتیں جاننے کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام شریعت کے اجالے دیکھتے رہیں، بلکہ آپ خود ہی نہ دیکھیں، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کا ایک شیئر آپ کے لیے بہت یعنی اجر و ثواب کا اور بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو آپ ہے نا اس پروگرام کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ مسلمان ایسے مطلب جو یہ سوالات اور مسئلے جو ہوتے ہیں، مسائل، ان سے انہیں آگاہی ملتی رہے. تو ناظرین محترم، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرض دار ہونے کے باوجود، یعنی جس سے قرض لیا ہوتا ہے تو اس کو قرض ادا نہیں کرتے اور کسی نہ کسی طرح باتوں میں اس کو مطلب یہ ٹیلا دیتے ہیں، آگے کر دیتے ہیں، اور جب کوئی وقت آتا ہے فرض کا، حج کا، تو وہ حج کرنے کے لیے ان کے پاس رقم بھی آ جاتی ہے اور وہ حج بھی عمرہ بھی کرنے کے لیے تو روانہ ہو جاتے ہیں. اب جس کا اس نے قرض دینا تھا، اب آپ یہ غور فرمائیں کہ وہ توجہ فرمائیں کہ اس کے دل پر کیا بیتی اور وہ اس کے بارے میں کیا کمنٹس دے گا. تو آئیے اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک سوال ہے جو کہ میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تو آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے. سوال یہ ہے کہ حضرت، قرض لے کر حج کرنے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی شخص کو اگر اتنی مالی حیثیت نہیں ہے، اس کی اتنی رقم وہ نہیں رکھتا ہے کہ حج کو جا سکے اور اس کے پیچھے گھر والوں کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں، جتنے دن یہ وہاں حج پہ ٹھہرے اتنے ایام کے، تو اب اس پہ حج فرض تو نہیں ہے. لیکن اگر یہ سمجھتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی اس شخص پر یعنی اس کو اتنی استعداد حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس پہ حج فرض ہو، تو پھر اس پہ قرض لے کے حج کرنا یہ ضروری نہیں ہے، مطلب لازم نہیں ہے. اور اگر زندگی میں کبھی بھی اس کی اتنی مالی حیثیت ہو گئی تھی کہ یہ حج ادا کر سکتا تھا، یعنی اس پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن اس نے حج ادا نہیں کیا، تو اب جو ہے یہ قرض لے کر حج ادا کرے تاکہ اس کا فرض ادا ہو جائے. لیکن یہ جو ہے دیکھے کہ قرض ادا کر سکے،
تو بہرحال یہ کہ حج چونکہ اس پہ فرض ہو گیا ہے، کبھی بھی زندگی میں حج فرض ہو گیا تھا اور اس نے ادا نہیں کیا، تو یہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، اور اب اگر اس کی حیثیت نہیں ہے تو یہ قرض لے کے بھی حج فرض ادا کرے، تاکہ جو ہے یہ اس کا فرض ادا ہو جائے، اور کوشش کر کے کسی سے بھی قرض لے تو یہ نیت دل میں رکھے کہ میں اس قرض کو ادا کروں گا۔ تو جب اس نیت سے قرض لے گا اور اپنے فرض کو ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حج فرض ہے تو پھر قرض لے کے بھی حج کرنا ہوگا۔ ٹھیک، تو ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ صاحب حیثیت لوگوں پر جیسے حج فرض ہے اور قرض لے کر حج نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی نیت اچھی ہے کہ اگر میں کسی سے قرض لے کر اس قرض کو میں ادا کر دوں گا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ حج ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرمائے گا۔ تو آئیے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کسی ادارے کی طرف سے حج کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی ادارہ اگر اپنی جانب سے حج پہ بھیجتا ہے تو درست ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا کوئی پرائیویٹ کوئی کمپنی وغیرہ کوئی فرم ہے اور وہ حج پہ کسی کو اپنے ورکرز کو بھیجتے ہیں، تو اگر وہ اس شخص کو جس کو حج پہ بھیجا جا رہا ہے وہ اس مال کا اس کو مالک کر دیں گے، اس کو دے دیں گے کہ بھئی یہ آپ کے حج کے اخراجات ہیں، آپ حج پہ جائیے، تو پھر اس کا فرض ادا حج بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر اس مالی حیثیت کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت حج کی نہیں تھی تو، اور اسی طریقے سے اگر اس کو مالک نہیں بنایا اس رقم کا اور وہ یعنی گورنمنٹ کے ادارے میں گورنمنٹ میں پیڈ کر دی حج کے جو مطلب درخواست وغیرہ کے ساتھ، اس کی حج کی جو رقم تھی وہ ادا کر دی گئی، اس کو نہیں دی، اس کو مالک نہیں بنایا، صرف اس کی جو ہے حج کے اخراجات وہ پیڈ کر دیے گئے، تو اب جو ہے یہ اس کا نفلی حج ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور سوال کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے پھر میں تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ ذاتی کام کے لیے مکہ معظمہ میں جانا اور پھر وہاں عمرہ ادا کرنا، تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ارشاد فرمائیے کہ وہاں پر عمرہ کرنے کا اس شخص کے لیے کیا حکم ہے جو کہ اپنی ذاتی حیثیت میں یا ذاتی کام کے لیے انہیں مکے کا یا مدینے کا سفر کر۔ کوئی شخص اگر میقات سے باہر رہتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ جو میقات کی حد ہے، تو میقات سے اگر باہر رہتا ہے اور وہ چاہے ڈرائیورز ہیں جیسے انہیں مکہ مکرمہ آنا جانا پڑتا ہے، گاڑیاں لے کر جاتے ہیں، یا ویسے ہی اپنے ذاتی کام سے جو میقات کے باہر رہنے والے ہیں، دوسرے شہروں میں رہنے والے ہیں یا دوسرے ملک رہنے والے ہیں اور اپنے کسی کاروباری معاملات کی وجہ سے مکہ مکرمہ ان کی حاضری ہوتی ہے، تو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا اس کا حدیث پاک میں منع فرمایا۔ حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی شخص مکہ مکرمہ میں یا میقات میں بغیر عمرے کے بغیر احرام کے داخل نہ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لہٰذا کوئی بھی شخص ہے اگر وہ میقات کے باہر رہنے والا ہے اور اس کو مکہ مکرمہ میں حرم میں جانا ہے تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ احرام کر کے جائے، احرام پہن کر عمرے کا احرام جو ہے پہن کے پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے آخری سوال کی طرف اب چلتے ہیں۔ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے،
تو آپ آخر تک ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ حضرت سوال یہ ہے کہ مدینے سے مکہ مکرمہ واپسی پر عمرے کا کیا حکم ہے؟ جو بھی حج یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے، حاضری دینے کے لیے روضہ منورہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو اب جب وہ دوبارہ اگر انہیں مکے میں ان کی آمد ہو، آنا ہو، تو بغیر احرام کے انہیں بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ احرام پہن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور حج میں ابھی ٹائم ہوتا ہے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد اگر یعنی ان کو بغیر احرام کے، بغیر عمرے کے احرام کے مکہ میں حاضری کی اجازت تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ جب مکے میں داخل ہوں گے دوبارہ سے تو احرام پہن کے، عمرے کا احرام کر کے پہن کے آئیں گے۔ لیکن اگر جو ہے وہ انہوں نے حج ادا کرنا ہے اور حج میں ابھی کم دن ہے، یعنی زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو وہ حج قران کا احرام کر لیں کہ جس میں عمرہ اور حج کا ایک ہی احرام ہوتا ہے، تو وہ عمرہ بھی ادا کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ، اور پھر جو ہے وہ حج بھی ان کا اسی احرام سے ادا ہو جائے گا۔ تو جن کے لیے سہولت ہو اور حج کے قریب قریب دنوں میں اگر وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حاضر ہوں گے تو یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ حج تمتع عام طور پر کیا جاتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام کر کے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر احرام کھول دیتے ہیں اور پھر حج کے ایام میں حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، حج کا احرام کر لیتے ہیں۔ تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے، جس میں عمرہ اور حج کا احرام علیحدہ علیحدہ باندھے جاتے، پہنے جاتے ہیں۔ اور اگر ایک ہی ساتھ جو ہے وہ حج اور عمرے کا احرام کی نیت کر لی جائے، ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کیا جائے تو اسے حج قران کہتے ہیں، یعنی جس میں قران مطلب ملا کے حج کرنا، عمرہ اور حج ایک ساتھ ایک ہی احرام میں کرنا۔ تو اگر سہولت ہو اور وہ قریب دنوں میں، حج کے قریب دنوں میں آ رہے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ وہ عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام کر لیں تاکہ جو ہے وہ افضلیت کا ان کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو ناظرین محترم، ہمارے اس آخری سوال کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام شریعت کے اجالے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں جناب مفتی افضل مدنی شاذلی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آتے ہیں، اور جس طرح امت کی خدمت میں یہ ہمارے اس چینل امت کا بھلا کا ساتھ دے رہے ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں، ان کی آواز میں طہارتیں اور ان کے قول میں صداقت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید وسعتیں اور علم عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، پروگرام شریعت کے اجالے یہ چینل امت کا بھلا کی جانب سے امت کی بھلائی کے لیے یہ نشر کیا جاتا ہے، اور ہر بدھ کو رات 10 بجے یہ ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور دنیا بھر میں اس کو شیئر کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو ترغیب دلائیں، کیونکہ یہ پروگرام خالصتاً دین کی خدمت کے لیے اور امت کی بھلائی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں، اور ہمارے مہمان جناب محترم مفتی افضل مدنی شاذلی آپ ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔
آپ تمام ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.